حکمرانوں کو اور ریاستی اداروں کو اپنی قوم کے کرب کا احساس نہیں ہے۔ چین کو ہم نے ناراض کیا ہے، سعودی عرب جیسے دوست کو ہم نے ناراض کیا ہے۔ آج افغانستان اور ایران انڈیا کی جھولی میں جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر امریکہ اور مغربی قوتیں ہندوستان کے شانہ بشانہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کو بچانا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کے شرائط پر قانون سازی کر کے وطن عزیز کی آزادی کو بیچا جا رہا ہے۔ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے لیے کن کن لابیوں نے اس کی پشت پناہی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہندوستان اور راہ کس کی پشت پر رہا ہے اور کس طرح ان لوگوں کو اقتدار میں لانے کے راستے دیے ہیں، کس طرح ان کو سہولتیں مہیا کی ہیں۔ یہ بحث اگر چھیڑی گئی، میرے خیال میں ہم ان کو واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم سیاست میں نہ ہوتے تو یورپ میں ہوتے، اور ہم سیاست نہ بھی کریں تو پاکستان کی اسی خاک کے اندر ہم دفن ہوں گے اور یہیں پر رہیں گے۔ سیکرٹ رکھنا یہ سیاستدان کی مجبوری نہیں ہوتی، سیکرٹ رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے عام طور پر۔ تو مجھے کوئی نوٹس اب تک نہیں ملا ہے اور اس کی کاپی میڈیا کو بھی نہیں ملی ہے۔ ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو خبر دینا خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اس کی نیتوں کا۔ لہذا بدنیتی پر مبنی اس قسم کے حربے، اس سے نہ ہم پہلے ڈرے ہیں اور نہ ہمیں یہ مچھر کی بھنبناہٹ کے برابر بھی ہماری نظر میں ایسی قسم کے نوٹسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن ایک بات سن لیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے۔ 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے۔ اکیلے پھر مولانا فضل الرحمان پیش نہیں ہوں گے۔ جماعت اس کی سیاسی اور قانونی سب پہلوؤں کا جائزہ لے گی اگر نوٹس ملا۔ جب نوٹس ہی نہیں ہے اور پھر میڈیا سے ہم نے پوچھا ہے، ان کے فون ہمیں آ رہے ہیں کہ جی کوئی کاپی آپ کے پاس، میں نے کہا آپ کو کاپی نہیں دی گئی اور آپ نشر کر رہے ہیں اس کو، کہتے ہیں ہمیں کاپی بھی نہیں مل رہی۔ جب کاپی نہیں دے رہے، نہ ہمیں دے رہے ہیں اور نہ ان کو دے رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال میں سارا کالا کالا ہے۔ میں سب سے پہلے اس بات کے حق میں ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ اسٹیبلشمنٹ رہے۔ ہم ریاست کے لیے اس کو ایک ناگزیر ادارہ تصور کرتے ہیں، لیکن آئینی لحاظ سے اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہیں۔ جب باہر جائیں گے، جب میرا یہ غیر جانبدار ادارہ سیاست کی طرف آئے گا اور ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو پھر تنقید تو ہوگی۔ کہاں کوہان کا ڈر ہے، کہاں کوہان تو ہوگا، کہاں افغان کا ڈر ہے، کہاں افغان تو ہوگا، پھر تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اگر نواز شریف بار بار عدالت میں پیش ہوتا ہے 3 دفعہ کا وزیر اعظم، تو پھر جنرل مشرف کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا نا، ان کو بھی تو عدالت ہی بلایا تھا پاکستانی عدالت نے۔ اگر احتساب جو ان سیاستدانوں کا کیا جا رہا ہے تو وہاں پر تو ان کو وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جہاں دوسروں کے لیے کہتے ہیں مستعفی ہو جاؤ، وہاں جنرل کے بارے میں کہتا ہے کہ نہیں آپ مہربانی کریں استعفیٰ واپس لے جائیں۔ جرت ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ جنرل سے وہ استعفیٰ لے سکے اور ریٹائرڈ سے۔ جی تو اس صورتحال میں حضرت یہ جو ایک مختلف رویے ہیں، پھر مختلف رویے نہیں ہونے چاہیے نا، پھر ایک رویے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔